बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 अगस्त है। इमरान खान साहब को 24 घंटे हो गए हैं जी, 24 से 48 घंटे जेल में बंद किया हुआ है। 9-11 का कमरा है, उसमें कोई सहूलत नहीं है। ई क्लास भी जो है वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नहीं दी जा रही है। हवेलियाँ और मित्रा का इलेक्शन हुआ है, उसमें इमरान खान साहब के जो टिकट होल्डर्स थे, एक तो जो मित्रा के टिकट होल्डर्स थे वो तो इमरान खान साहब के बाकायदा आप कह लें कि वो रह चुके हैं, गार्ड रह चुके हैं और इमरान खान के साथ ही होते थे। उनको टिकट दिया, कोई शनाख्त नहीं थी उनकी, कोई यानी कि पहले उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ था, सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जो है इतनी बड़ी लीड मारी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। अब क्या होने जा रहा है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान के कौन बनने जा रहे हैं, इलेक्शंस क्या होंगे पाकिस्तान में या नहीं होंगे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे वो सीनियर सियासतदान होंगे, कोई टेक्नोक्रेट या कोई ब्यूरोक्रेट जो हैं वो नहीं होंगे। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्या कहते हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनने जा रहे हैं या आपके सामने रखेंगे। तोशाखाना केस के हवाले से फैसला तो आ चुका, लेकिन इसके साथ साथ और कितने अरकान पार्लियामेंट जो हैं जो कि पीडीएम की जमातों में से हैं, उन सब के भी मुस्तकबिल को जो है वो खतरा लाहक हो चुका है। वो कौन कौन से अरकान हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जी इमरान खान साहब को हक़ दिफा जो है वो दिया जाए, तो उसके ऊपर जो दरख्वास्त आज दायर की गई है उसको 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। उसके हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो बड़े खुश हैं जी, उनकी एक वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी एक अफसोसनाक हादसा कल हुआ, नवाबशाह में ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें तकरीबन कोई 35 के करीब जो लोग हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए और 50 से ज़ायद 150 से ज़ायद कहा जा रहा है कि ज़ख्मी हैं। अभी और मज़ीद जो हैं वो चीज़ें सामने आएंगी और 8 बोगियाँ जो हैं वो उतर गई हैं पटरी से और बड़ा खौफनाक जो है ये हादसा हुआ है। हमारी ट्रेन का निज़ाम देख लें या जितने भी अदारे देख लें अगर आप पाकिस्तान में, तो उनका कोई हाल नहीं है जी। पीआईए को देख लें तो 700-750 अरब जो है उसका खसारा है और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो रेलवे के वज़ीर भी हैं और वज़ीर हवाबाजी भी हैं, तो वो दोनों को जो है अदारों को देख रहे हैं और उनकी काबिलियत का आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने जब वो पहले रेलवे के वज़ीर थे तो कोई उन्होंने तोप नहीं चलाई थी रेलवे में, और अब वो हवाबाजी के भी वज़ीर हैं और वो कह रहे हैं कि जी एक ही तरीका है पाकिस्तान के अदारों को बचाने का कि इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। एयरपोर्ट्स को तो उन्होंने जो इस्लामाबाद के और कराची के एयरपोर्ट्स हैं उनको तो उन्होंने लीज़ कर दिया है बाहर की कंपनीज़ को, और अब वो कह रहे हैं कि पीआईए को जो है वो प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। और कल से जो है वो ट्रेन का हादसा हुआ है उसके ऊपर उनका कोई ख़ास बयान नहीं आया है और अब कह रहे हैं कि जी ML1 जो है वो शुरू होगा तो उसी में जो है रेलवे का मुस्तकबिल है। बाकी हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत पतले हैं। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी तोशाखाना केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला तो आ गया। इन लोगों ने, इमरान खान ने तो घड़ी बेची और ख़रीदी, पहले तो उसे तोशाखाना में से पैसे दे के सबसे ज़्यादा, उसके बाद उन्होंने उसको जो है बेच दिया, उनका तोहफ़ा था वो बेचें या रखें। खैर उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया गया और इमरान खान को सज़ा दे दी गई, क्योंकि ये फ़ैसला पहले ही हो चुका था। जब उनको उनकी हुकूमत से उतारा गया था तभी ये फ़ैसला हो गया था कि इमरान खान को अब दोबारा जो है वो इक़्तिदार में नहीं आने देना, उनको किसी न किसी केस में फंसाना है, और आखिर उसमें कामयाब हो गया क्योंकि पूरे निज़ाम की ताकत थी और पूरी सपोर्ट इनको हासिल थी और जिस तरह फ़ैसला है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो खैर अब इस केस में जो एक रस्म डाल दी गई है, अब उस रस्म के मुताबिक जो है शाहिद खान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और कई अरकान हैं, नवाज शरीफ साहब खुद जो हैं इस केस में फंसते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जितने भी तहाइफ थे जो तोशाखाना से लिए हुए थे उनको फॉर्म बी में नहीं जो है तफसीलात उनकी बताई थी। तो अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उनके खिलाफ भी रेफरेंसेस जो हैं वो दायर करें, लेकिन खैर उनके खिलाफ तो रेफरेंसेस अभी तक दायर नहीं हुए हैं क्योंकि हुकूमत अपनी है और वैसे भी हमायत हासिल है और आजकल जो है वो बड़े प्यारे हैं और वक्त बदलेगा, वक्त बदल जाता है, पता नहीं चलता है। ये पाकिस्तान की जो है सियासत है, इसमें हमेशा सियासतदानों का एहतसाब हुआ है। क्यों? क्योंकि सियासतदान कभी भी इकट्ठे होकर नहीं बैठे, क्योंकि पार्लियामेंट को इन्होंने खुद ही जो है इज़्ज़त और तौक़ीर नहीं बख्शे, क्योंकि पार्लियामेंट को इन्होंने खुद ही अपने हाथों से रुसवा किया है। पार्लियामेंट हो,
سینٹ ہو، یہ ہمیشہ ڈکٹیشن کے اوپر ہی چلتے ہیں، اور پھر یہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی جمہوری عمل کو جو ہے وہ پھلے پھولنے نہیں دیا گیا۔ تو جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی اور اس طرح کی بے بہا کرپشن ہوگی اور ایک دوسرے کا گریبان پھاڑیں گے، پھر جفیاں ڈالیں گے، ایک دوسرے کو ننگا کریں گے، تو نہ تو پارلیمنٹ کی توقیر جو ہے وہ بن سکے گی، نہ ہی سینٹ کی توقیر بن سکے گی۔ تو اسی لیے آج یہ صورتحال ہے کہ ہمیشہ سیاستدانوں کا ہی جو ہے وہ احتساب ہوتا ہے، کبھی کسی اور بندے کا نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی عمران خان کے توشہ کیس میں دوران ٹرائل حق کے دفاع ختم کرنے کے حکم کے خلاف درخواست جو ہے وہ 10 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور متفرق درخواست میں یہ فیصلہ معطل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے خود جو ہے حق دفاع دیا تھا، اور عمران خان کا حق دفاع جو ہے وہ جج صاحب نے کینسل کر دیا اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ فیصلہ اگر آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے گا تو یہ فیصلہ اڑ جائے گا، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے مطابق نہیں چلتی اور آئین کے مطابق فیصلہ نہیں دیتی تو پھر سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھلا ہے، سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے جی۔ جس طرح فیصلہ اور جس طرح سزا سنائی گئی ہے اسے زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی ایک اور بھی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی، عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے ڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے اور ان کو ایک کلاس فراہم کی جائے۔ عمران خان کو جیل میں ان کے وکلاء سے، ان کے فیملی ممبران سے، ان کے ذاتی جو معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ان کے جو پارٹی کے سینئر کچھ رہنما ہیں ان سے ملنے کی اجازت جو ہے مانگی گئی ہے۔ ابھی تک ویسے جو ہے عمران خان کو ان کے وکلاء سے نہیں ملنے دیا گیا، 24 گھنٹے سے جو ہے عمران خان کے وکلاء جو ہیں وہاں اٹک پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے، نہ ان سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ہاں یہ خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ جی عمران خان جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور 9/11 کے کمرے میں ان کو رکھا گیا اور ایک میٹرس جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ نگران وزیراعظم کون ہو سکتے ہیں جی؟ بڑا ایک شور مچایا گیا کہ جی نگران وزیراعظم جو ہیں وہ سینئر سیاستدان ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوں گے، ہمیشہ ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹس بنتے آئے ہیں۔ لیکن اب دوبارہ سے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نگران وزیراعظم جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی سابق جج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حفیظ شیخ صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے کہ جی حفیظ شیخ صاحب کا نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہو گیا، اور حفیظ شیخ صاحب بھی جو ہیں وہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ان لوگوں نے ہی کرنا ہے جو ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں، جو سارے ملک کو اس ٹائم چلا رہے ہیں، اور مین فیصلے جو ہیں وہی لوگ لے رہے ہیں۔ تو نگران وزیر اعظم کا بھی فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے۔ یہ جتنے مرضی جو ہے ادھر ادھر کر لیں اور کہہ لیں کہ جی ہم میٹنگیں کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے وہ بنا دی ہے، ٹیمز بنا دی ہیں جو اتحادی جماعتوں سے جا کر ملے گی، شہباز شریف صاحب اور PMLN کہہ رہی تھی، تو یہ تو صرف ایک جو ہے گونگلوں کے اوپر سے مٹی اتاری جا رہی ہے۔ اصل فیصلہ جو ہے وہ ہینڈلرز نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے میرا خیال فیصلہ کر لیا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ یہ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کی آپ کی اسکرین کے اوپر ویڈیو چل رہی ہوگی، یہ کل کی ویڈیو ہے جب یہ جلسہ کر رہے تھے قصور میں، کھڈیاں میں، اور کافی خوش ہیں اور ہاتھ لہرا لہرا کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ حالانکہ کل ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اور 35 کے قریب جو لوگ ہیں وہ جہاں بحق ہوئے، شہید ہوئے ہیں، اور 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ٹرین حادثہ ہوا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ٹھیک اسی وقت جو ہے وہ جلسہ کر رہے تھے اور بڑی خوشگپیاں جو ہیں وہ لڑا رہے تھے، اور بڑے ہاتھ لہرا لہرا کر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم نواز شریف آئیں گے اور وہ ملک کی تقدیر بدلیں گے جیسے کہ پہلے انہوں نے تقدیر بدلی تھی۔ وزیر اعظم صاحب جو نواز شریف صاحب ہیں پاکستان کے سابق، ان کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ فائنل اپروول جہاں سے آنی ہے وہاں سے اپروول نہیں آ رہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے جو بیانات اور جو کچھ نواز شریف صاحب پہلے کرتے رہے ہیں وہ سب کچھ پتہ ہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کر لی جائیں اور جو ہے اس کو کہا جائے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ آگے وزیر اعظم بنیں گے، اور اس سے لے کر جو ہے بہت زیادہ چٹکلے بھی چل رہے ہیں۔ وہ جو GDA کی ممبر ہیں، خاتون ممبر ہیں MNA، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی بڑی کا رشتہ دیکھنے آئے تھے اور چھوٹی کا رشتہ جو ہے وہ پسند آ گیا۔ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ٹونٹ کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہیں، اس لیے نواز شریف صاحب کی جو ہے واپسی اٹک گئی ہے بیچ میں ہی، اور یہ ان کے اندر بھی معاملات جو ہیں، خاندان کے اندر بھی معاملات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ اور مریم صاحب ہیں اور جاوید لطیف صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی تھوڑے دن پہلے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہے نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے، کوئی طاقت جو ہے دنیا کی نہیں روک سکتی نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحب کی ڈکٹیشن کے اوپر ہو رہا ہے، تو اندر بھی کافی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور لازم بات ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، پھر پچھلے 1.5 سال میں جتنی انہوں نے جو ہیں وہ لعنتیں موصول کی ہیں اور جتنی ان کو جو ہے
ٹرولنگ ان کی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال پاکستان میں کسی بھی وزیر اعظم کی اتنی ہوئی ہوگی، اور ان کی بڑی ہمت ہے کہ وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے رہیں، ورنہ جتنی بے عزتی ان کی پچھلے 1.5 سال میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ شرم والا انسان تو وہ تو ویسے جنگلوں کا رخ کر جاتا ہے، لیکن خیر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹکے رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ پورا 1.5 سال اپنا پورا کیا ہے، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ لعنتیں کھانے کے لیے میں ہوں، اور اب آ کر بڑے بھائی جان جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائے جب اچھا وقت آیا ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں ہی جو ہوں وہ کیری آن کروں اور میں ہی اگلا وزیر اعظم رہوں۔ تو یہ جی اس ٹائم کی صورتحال ہے۔ حویلیاں اور متھرا کا الیکشن ہوا ہے جی، عمران خان جیت گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاسٹ کے اوپر آئی ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر آئی ہے، اور ووٹوں کی لیڈ اتنی تھی کہ 50,000 60,000 70,000 ان کو ووٹ پڑے ہیں، اور عمران خان کو 2.5 لاکھ 3 لاکھ جو ہیں ووٹ پڑے ہیں، یعنی کہ کسی اس میں آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حالات ہیں ووٹوں کی، اور جب الیکشنز ہوں گے جنرل الیکشنز، اور نئی حلقہ بندیوں کے اوپر اب بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشنز ہوں گے، اور یہ باقاعدہ نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے، 3.5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ نیا رجسٹر ہوا ہے، تو جب جنرل الیکشنز ہوں گے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کس پارٹی کی جو ہے وہ حکومت بنے گی، اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت بنے گی۔ یہ جو مرضی بھی کر لے، ایک تو ان کا جو فیصلہ تھا انہوں نے لے لیا ہے، اور ایک اب میرے اللہ کا فیصلہ اور ایک میرے اللہ کا پلان ہے، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔